اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ طویل غیر حاضری پر بہت معذرت، میری کچھ طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے کچھ دنوں کی غیر حاضری رہی، لیکن آج اس غیر حاضری کا جو ایک سار تھا، جادو تھا، وہ توڑا ہے ہمارے دیرینہ دوست ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب نے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لا کر۔ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی پاکستانی نژاد امریکن اسکالر ہیں، اور یہ خاص طور پر پوری دنیا میں اپنے ڈائلاگ کی وجہ سے بہت پاپولر ہے۔ ڈائلاگ کرنا ایک ہنر ہے جو ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی طرح ڈائلاگ کر سکے کسی بھی موضوع پہ۔ کوئی سیاسی موضوع ہو، کوئی سماجی موضوع ہو، کوئی بھی موضوع آپ تلاش کر کے لے آئیں تو ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب گھنٹوں اس پر سیر اصل گفتگو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب خاور نعیم ہاشمی صاحب، میں جو کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا قد ناپتے ہیں اپنے خیال کے مطابق۔ دنیا جہان کے لوگوں کو لے آئیے، ان کے خیالات لے آئیے، ان کا لکھا پڑھا لے آئیے، تو اس شخصیت کا قد ناپنا بہت مشکل بات ہے۔ میں بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ مختلف شعبوں کے اندر خود ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت سے، چونکہ آپ نے دنیا کو جتنا کھلی آنکھ سے دیکھا ہے، اور پھر جو صحافت کا میدان ہے اس کی آبرو میں آپ۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن میرے نزدیک آپ کا قد جو ہے، میرے بہت محدود دوست ہوں گے کہ میں کوئی تقابل کر سکوں، کیونکہ آپ کی شخصیت، آپ کا نالج، آپ کی خدمات ہر شعبے میں، مختلف شعبوں میں، خاص طور پر بین الاقوامی سیاست میں جو آپ کا رول ہے، اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پاکستانی آپ کا احترام کرتے ہیں جیسا کہ امریکن آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ آپ کو جانتے ہیں، کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی کون ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، اور آج کل جو موضوع ہے گفتگو کا پوری دنیا میں، وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازعات ہیں، جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے، وہ بھی ایک بڑا موضوع ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے، ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ کچھ دنوں میں معاہدہ ہو جائے گا اور جنگ بندی ہو جائے گی، اور معاملات جو ہیں وہ معمول کی سطح پہ چلے جائیں گے۔ لیکن ایران بہت ساری چیزوں پہ اڑا ہوا ہے۔ آپ نئے حرمز پر جو ایران کا موقف ہے، وہ امریکن موقف سے مختلف ہے یقیناً۔ اور یہ اپنائے حرم جو ہے، اور یہ دنیا کے لیے، دنیا کی تجارت کے لیے، دنیا کی معیشت کے لیے، دنیا کے عوام کے لیے اس کا کھلنا پوری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن ایران جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ اس کا موقف جو ہے اب بھی امریکہ سے مختلف ہے۔ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں، بنیادی طور پہ اگر جنگ کا سرنامہ قرار دیا جائے نا کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، اور اس سے پہلے جو تنازعات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے اپنے اس پریمبل میں جو آپ نے ابتدائی گفتگو کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر اس پہ غور کر لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ہم تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ ایک آنے والے وقت میں صورتحال کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اور اگر اب تک بہتر نہیں ہو پائی
اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس پہ آپ نے بلا شبہ جو ہے وہ ایران بنیادی طور پہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساورینٹی کو، اس کی جو حیثیت ہے، صرف اس کو تسلیم کیا جائے. اور یہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو کسی قوم کو سمجھنے میں ہمیں مدد نہ دیتی ہے، یہ مدد دیتی ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں. اگر آپ اس کے پس منظر میں چلے جائیں اور آپ انقلاب ایران سے سارا سلسلہ شروع کریں تو اس سے اس قوم نے اپنے آپ کو جس طریقے سے کمپوز کیا، اپنی اس آئیڈیالوجی کو بھی قائم رکھتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بہت بڑی سویلائزیشن کے وہ نمائندے ہیں. دوسری جانب انہوں نے اپنے کلرجی کے ساتھ، ظاہر کہ آیت اللہ خمینی نے، لیکن اس کے ساتھ ماڈریٹ لوگ بھی شامل تھے، جس میں ڈاکٹر علی شریعتی کا نام، جس میں ہمارے اقبال کا نام. تو مطلب یہ ایک تہذیب کو کمپوز انہوں نے مختلف حوالوں سے کرتے ہوئے بالآخر جو نتائج اخذ کیے، اور پھر ان پہ مشکلات بھی بہت آئیں. آپ نے دیکھا کہ ایران عراق جنگ، بنیادی طور پہ یہ ایران عراق جنگ نہیں تھی، یہ جنگ بھی ایک بڑی طاقت کے ساتھ. اگر آپ تمام تر ان پزلز کو اکٹھا کر لیں تو آپ کو ایک بہت آسانی سے ایک تصویر بنتی ہوئی نظر آتی. تو آپ نے ان کی اس حیثیت کا بنیادی طور پہ سوال اٹھایا کہ یہ ایران جو ہے، تو ایران بلا شبہ جو ہے وہ ایک تہذیبوں کی علامت بھی ہے، اور تہذیبوں کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے کام کو، اپنے نام کو کہیں سسٹین کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے اسباب کیا تھے، مشکلات کیا تھی. مشکلات میں آپ دیکھیے کہ اب ایک ملک ہے، اس کی ایک آبی شاہراہ ہے، وہ آبی شاہراہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ ہماری تجارتی شہرک ہے. اب وہ تجارتی شہرک کو اگر کوئی دبوچ لے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ قوم متحد ہو جائے گی، نہ صرف یہ کہ دنیا کی توجہ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک نیگیٹو عمل شروع ہو جائے گا کہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر جنگ کے حالات پیدا ہوں گے، اور جنگ ہو بھی سکتے اور جنگ ہوئی بھی. تو یہ صورتحال جو ہے جو آپ نے فرمایا ابھی، تو اس کو اس پس منظر میں آپ نے یقیناً، میں ذاتی طور پہ آپ کی شخصیت سے لے کے آپ کے تمام ان کمالات کا، یہ کام نہیں تھا، آپ کے کمالات تھے اس پاکستانی صحافت کے اندر، حقائق کو سامنے رکھ کے، اور یہ اپنے اخبارات سے متعلق جتنے بھی رپورٹرز ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ کسی چیز کو رپورٹ کرتے ہیں اور اس میں اپنی خواہشات کو شامل نہیں کرتے، بلکہ جیسا دیکھا اس کے مطابق. آپ نے ان لوگوں کو نہ صرف ٹرین کیا بلکہ پاکستان کو بہت اچھے رپورٹرز تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ رپورٹرز کہاں چلے گی، ان کی پذیرائی کیا تھی. میں آپ کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ ڈائلاگ کا اور رپورٹ کا تعلق گہرا ہے، کہ آپ جو حقائق کو رپورٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی فرکشنز آ جاتی ہیں، اگر تضادات ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو پھر وہ رپورٹ سیپ کرتی، ایک ڈائلاگ کی صورت پیدا ہوتی. تو موجودہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ایک حیثیت پاکستان کی نمایاں ہوئی ہے، اس میں میں کہیں آپ کا کردار بھی دیکھتا ہوں کہ آپ نے ان حقائق کو سچائیوں سے اور دیانتداری کے ساتھ، ایک ایسا دیانتدار صحافی، ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنی زندگی کو صرف ایک زاویے سے دیکھا ہو، دوسرا انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس طرح. ایک زاویہ یہ ہے کہ سچ اور سچ کی حمایت، سچ کو سامنے لانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ میں ایک بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ ڈائلاگ کرتے ہوئے دوسرے فریق کو پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ کہاں بولا جا رہا ہے، دوسرے فریق کو پتا ہوتا ہے ان کی کمزوریاں کیا ہیں، دوسرے فریق کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا نیریٹو کتنا کمزور ہے. لہٰذا اگر ان چیزوں سے واقفیت رکھتے ہوئے اس کمزوری کو، اس نیریٹو کو، اس سچائی کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے. لیکن اگر وہ انسسٹ کریں کہ نہیں ہم یہی چاہتے ہیں، تو چاہنے سے عمل نہیں ہوتا، ماننے سے عمل شروع ہوتا ہے. اور ماننا جو ہے میرے خیال میں اس ڈائلاگ کی ایک بنیاد ہے. ایک تو یہ کہ یہ فریقین، آپ دیکھیے ایک بود المشرق ہیں ان کے درمیان، دو، یعنی آپ نے دو دیواروں کو ایک سامنے، اور اس کے درمیان آپ دیکھو دیواروں کو ملا ڈاکٹر کے صاحب آپ نے ایران کے تہذیبی پس منظر کا ذکر کیا جو یقینی طور پر ایک طاقتور ماضی رکھتا ہے، تو کیا یہ تہذیبی پس منظر
अमेरिका के पास नहीं है। آپ نے ایسا سوال اٹھایا جو ہماری تاریخ سے متعلق بھی اور تہذیب سے متعلق بھی۔ آپ کو یقیناً وہ معاملات تو بہت یاد ہوں گے، بلکہ کہیں کنٹریبیوٹ بھی کیا ہوگا۔ یہاں پہ ایک مریم بیناب ہوتی تھی جو خانہ فرہنگ ایران تھا، یہ پرانی بات ہے۔ اب وہ خاتون جب کہیں کسی پروگرام میں جاتی تھی تو ایرانی تہذیب کی بات کرتی تھی۔ مریم بیناب، شی واز دی ڈائریکٹر آف ایرانی کلچرل سینٹر، لیکن وہ تہذیب کی بات کرتی تو اس میں کہیں وہ چیزیں نہیں تھیں جو آج کے ایران کی۔ ظاہر ہے کہ وہ پرانی بات تھی اور شاہ کا زمانہ تھا، لیکن ایرانی تہذیب جو ہے یہ بہت ایک ایسی تہذیب ہے کہ جس کا اگر آپ موازنہ دوسری تہذیبوں سے کر سکیں تو آپ کو اور ہمیں آسانی سے ان چیزوں کی جانب ہم رغبت کر سکتے ہیں جو آج کے حالات بھی ہیں اور جو ٹیبل بچھی ہوئی ہے اس پہ بھی۔ امریکہ کا آپ نے ذکر کیا، ایرانی تہذیب 5000 سال پرانی، سارے سے اعظم کے زمانے کی۔ اس میں انہوں نے ایرانیوں کے پاس جو ایک ہیریٹیج ہے نا، اس کو انہوں نے کھویا نہیں، اور کبھی بھی میرے خیال میں ایک وائز نیشن جو ہوتی ہے وہ کبھی اپنی تہذیب کو نظر انداز نہیں کرتی۔ امریکہ کا یہ ہے کہ ہماری تہذیب ایک مکس تہذیب۔ فاؤنڈنگ فادرز نے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ تھامس جیفرسن سے لے کے جنرل واشنگٹن سے لے کے صدر واشنگٹن سے لے کے اب تک کے جو صدور ہیں وہ بنیادی طور پہ جب بھی کوئی ریفر کرتے ہیں تو فاؤنڈنگ فادرز کا ذکر کرتے ہیں، اپنی تہذیب کو ملاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دستور موجود ہے، لیکن وہ دستور ہے، وہ تہذیب ہے ان کے پاس، اور وہ دستور اس تہذیب کا علمبردار ہے کہ جس میں تمام قوموں کا ہے۔ لیکن ایران واز اے ون نیشن، وہ ان کا ایک ہی تہذیب ہے، ان کے اندر ایک مختلف کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف ایک ڈائیورسٹی اس کے اندر جس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ ایک ہے تو وہ تو نہیں۔ 250 سال کی تاریخ ہے۔ آپ امریکہ تواتر کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں کے تھنک ٹینکس ملتے ہیں، آپ نے مختلف اوقات میں نے خود آپ کو گفتگو کرتے ہوئے، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ ایک شو میں آپ تشریف لائے جو میں ہوسٹ کر رہا تھا۔ آج دیکھیے، یہ بھی دیکھیے، اس وقت میں ہوسٹ کر رہا تھا، آج آپ ہوسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ریلیونس، اس کو کہتے ہیں سچ، یہ ہے حقیقت کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کہیں ہوسٹ کی حیثیت سے، کہیں میزبان کی حیثیت، اور آج کل پاکستان میزبان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستانی نژاد امریکن اسکالر ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب تھے، ان سے باتیں ہوتی رہیں گی، مزید ملاقاتیں بھی ہوگی۔ آج تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے درخواست کرتے ہیں خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔